بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عذاب قبر کے بارے میں کچھ ساتھیوں نے فرمائش کی کہ آپ عذاب قبر کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ زمین کے اس گڑھے کو کہتے ہیں جس کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو صحیح ہے، قبر کا معنی بھی یہی ہے۔ اگر عربی لغت کے اعتبار سے ہم لفظ قبر کو دیکھیں تو اس سے زمین کا گڑھا ہی مراد ہوتا ہے، لیکن عرفاً جو ہے وہ قبر کسے کہتے ہیں، شرعاً قبر کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ جان لیجئے۔ دیکھیں، انسان کبھی کبھار پلین کریش ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، اس کی باڈی بھی نہیں ملتی، اس کو قبر میں دفن ہی نہیں کیا جاتا، تو اس کی قبر کہاں ہے؟ انسان کبھی کبھار وہ دریا میں، سمندر میں گھر کے آب ہو جاتا ہے، اس کی باڈی نہیں ملتی، اس کی قبر کہاں ہے؟ خدا نخواستہ کسی درندے نے کسی کو کھا لیا، اس کو نہیں دفنایا گیا، اس کی قبر کہاں ہے؟ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں کہ جس میں بسا اوقات ایک شخص کو دفن ہی نہیں کیا جاتا۔ فار ایگزامپل آپ ہندوز کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مردوں کو دفن تو نہیں کرتے بلکہ وہ ان کو جلاتے ہیں اور پھر راکھ کو بہا دیتے ہیں۔ تو آیا ان کو قبر کا عذاب کیسے ہوگا اور ان کی قبر کیا ہے، کہاں ہے؟ تو در حقیقت قبر سے مراد جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ شریعت کے اندر عالم برزخ کا نام قبر ہے، ٹھیک ہے؟ لغت کے حساب سے قبر ہم زمین کے گڑھے کو کہتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن شریعت نے جس چیز کو قبر سمجھا ہے اور بتایا ہے ہمیں، سمجھایا ہے ہمیں، وہ عالم برزخ ہے۔ اب عالم برزخ کیا ہے؟ وہ در حقیقت انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت تک کا جو دورانیہ ہے، اس درمیان جو پیریڈ ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ۔ اس وقت مردہ کہاں ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے، تو جو بھی وہ زندگی ہوتی ہے اس کا نام عالم برزخ ہے۔ تو در حقیقت یوں ہوتا ہے کہ جو احادیث شریفہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روح نکالنے کے لیے جو ہے، اگر نیک انسان ہے تو احادیث کے مفہوم کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر نیک انسان ہے تو اس نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے اچھی صورت میں جنت سے کفن لے کے آتے ہیں اور اس نیک انسان کی روح سے یہ کہتے ہیں کہ چلو اپنے رب کی طرف، رب سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے اچھے کلمات اس روح سے وہ فرشتے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روح خوش ہو جاتی ہے اور اس کو جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی وہ بدن کو چھوڑ کر ان فرشتوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور فرشتے اس روح کو اس جنت والے کفن میں لپیٹ کر وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر پہلے آسمان پہ دستک دیتے ہیں، اور وہاں سے جو پہلے آسمان کا دروازہ ہے وہاں پر دستک دیتے ہیں اور اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ فرشتے اس شخص کا نام اور اس کے والد کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے پرمیشن ہے، اس کے لیے اجازت ہے، وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رضا کا پروانہ اور خوشی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص سے راضی ہوں، لہٰذا اس کو اپنی جو ہے آرام گاہ کی طرف لے جاؤ۔ تو فرشتے عزت اور اکرام کے ساتھ اس شخص کی روح کو وہ اس کی قبر کی طرف لاتے ہیں۔ اس درمیان جو ہے اس شخص کو دنیا کے اندر میت کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے،
اور پھر اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد لوگ اس کو قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں اور قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، تو فرشتے عزت اور اکرام کے ساتھ اس کی روح کو لاتے ہیں اور پھر اس کے جسم میں ڈالتے ہیں، اور پھر فرشتے آتے ہیں 2 منکر اور نکیر، اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، اور اسی طریقے سے ما دین کا، دین کیا ہے تمہارا۔ اور نبی علیہ السلام کی شبیہ مبارکہ جو ہے وہ اس شخص کو، اس میت کو جو ہے قبر کے اندر دکھائی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ماذا کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں دنیا میں آپ کیا کہا کرتے تھے۔ تو وہ مومن ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتے ہیں منکر نکیر کے سوال اور جواب کے وقت، تو وہ صحیح درست جواب دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جیسا کہ احادیث شریفہ کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس شخص کے لیے قبر کے اندر ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں جنت کی طرف سے، اور قبر کے اندر جو ہے جنت سے اس کے آرام کے لیے ایک بستر کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کھڑکی سے اس کو ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں جو ہے وہ آتی رہتی ہے، اور وہ جنت کے مناظر دیکھتا رہتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور توبہ کے بغیر جو ہے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو جب ملک الموت یا جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں جب وہ اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ بری شکل اختیار کرتے ہیں اور ڈرانے والی شکل اختیار کر کے اس شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بدبودار کفن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جہنم کا، جس کی وجہ سے وہ روح اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے۔ تو وہ شخص کی روح سے کہتے ہیں کہ چلو باہر آؤ، سختی سے مطلب اس سے کلام کرتے ہیں، اور اس کو وہ روح جو ہے وہ ان سے چھپنے کی کوشش کرتی ہے جسم کے اندر، اور وہ زبردستی اس روح کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں فرشتے، جس کی وجہ سے وہ مرنے والے کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس شخص کی روح کو لے جایا جاتا ہے پہلے آسمان کی طرف۔ تو جب پہلے آسمان پر وہ دستک دیتے ہیں فرشتے، تو اوپر سے دوسرے فرشتے جو وہاں کے دربان ہوتے ہیں، جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو وہ شخص کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، تو فرشتے وہاں سے کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے پرمیشن، اجازت نہیں ہے، تو وہیں سے فرشتے اس کی روح کو پھینک دیتے ہیں، اور اس کی کوئی عزت اور تکریم نہیں ہوتی۔ اور پھر جب وہ قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کی روح آ کے اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے منکر نکیر جب اس سے سوال جواب کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے اس وقت، اور بہت کرب کی کیفیت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اور ڈرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سارے جواب غلط دیتا ہے، اور اس جواب غلط دینے کی وجہ سے جو ہے وہیں سے اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے، جس سے گرم ہوائیں اور آگ، اور اس آگ کے جو شعلے ہیں وہ ان کا اثر جو ہے اس تک پہنچتا ہے، اور وہ پریشان ہوتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو ہے متعدد احادیث ہیں کہ بے نمازی کو کس طرح عذاب ہوتا ہے، اور جو ہے فلاں گناہ کرنے والے کو کس طرح عذاب ہوتا ہے، مختلف واقعات اور وہ جو ہے وہ احادیث کے اندر منقول ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت چھوٹی سی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے، خواتین و حضرات کے سامنے بیان کی کہ قبر کے اندر جو ہے وہ مردہ کیسے پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اب قبر کے اندر عذاب کے لیے یہ کس قسم کا عذاب ہوتا ہے؟ کیا یہ عذاب جو ہے اس کا جسم سے کوئی تعلق ہوتا ہے یا صرف روح سے اس کا تعلق ہوتا ہے؟ تو صحیح قول جس کے اوپر امت کے علماء کی ایک بڑی جماعت بلکہ جمہور امت جو ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جتنا تعلق ہوتا ہے تو بقدر اس تعلق کے اس جسم کو بھی جو ثواب کا مزہ ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے، قبر کے اندر جنت کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ روح کو تو محسوس ہوتا ہی ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن کیا جسم کو بھی محسوس ہوتا ہے؟
تو جی ہاں، جسم کو بھی بقدر تعلق نصیب وہ محسوس ہوتا ہے. اگر وہ جنت کے مزے ہیں تو مزے محسوس کرتا ہے جسم، اور اگر وہ جہنم کا عذاب ہے قبر کے اندر اس کو ہو رہا ہے تو وہ عذاب بھی وہ جسم محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلم قاعدہ ہے تمام علماء کے نزدیک کہ احوال البرزخی لا تقاس باحوال الدنیا، کہ برزخ کے حالات کو، عالم برزخ کے حالات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا دنیا کے حالات پر. تو ہمیں نہیں پتہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر قبر کے عذاب سے جسم کو کیا اثر پڑتا ہے، یا قبر کے اندر جو مزے ہوتے ہیں اس سے جسم کو کیا اثر پڑتا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. صحیح بات یہ ہے. لیکن جہاں تک بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر ہمیں ضرور یقین ہونا چاہیے، اور یقین کامل ہونا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو یہ ساری تفصیل سننے کے بعد جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فرعون کو دفنایا نہیں گیا اور اس کی ممی جو ہے وہ ابھی مصر کے میوزیم میں ہے، تو اس کو کیسے عذاب ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں فرعون کے بارے میں جو قرآن پاک کے اندر سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تمہارے بدن کو غرقیاب ہونے سے بچائیں گے، یعنی اس کو پانی سے واپس، یعنی ایک دفعہ تو وہ مر جائے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد، فرعون کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو پانی کے اندر رہنے نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو نکال دیں گے ہم. تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں حدیث وہ آیت شریفہ کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کی تفسیر بتا رہا ہوں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے قوم کو یہ کہا، اپنی قوم کو یہ کہا، بنی اسرائیل کو، کہ فرعون غرق ہو گیا اور وہ مر چکا ہے اور فرعونی سارے ہلاک ہو گئے اس کے اندر، دریا کے اندر. تو وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے فرعون سے، بنی اسرائیل، کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے کہ فرعون مر چکا ہے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ جو جیسا کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، بلکہ فرعون ابھی بھی زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور دریا کے پانی نے فرعون کو اچھالا، اور دریا کی ایک بڑی موج ہے، اس نے فرعون کی لاش کو ایک اونچی جگہ پہ چھوڑ دیا، اور سب نے، بنی اسرائیل نے اس کا مشاہدہ کیا کہ ہاں یہ مر چکا ہے. اس کے بعد فرعون کی لاش کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے. آج جو مصر کے میوزیم کے اندر جو ممی رکھی ہے، اس ممی کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ فرعون کی لاش ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فرعون کی لاش ہے. ہو سکتا ہے وہ فرعون کی لاش ہو سکتا ہے وہ کسی اور فرعون کی لاش ہو، اس لیے کہ فرعون ایک تو نہیں گزرا، بلکہ فرعون تو بہت سارے گزرے ہیں، فرعون جو ہے وہ بہت سارے گزرے ہیں، اس لیے کہ فرعون تو لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا. تو جو بھی بادشاہ مصر کے اندر گزرتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، فرعون کہتے تھے اس کو، ٹھیک ہے. تو فرعون کہلانے کی وجہ سے، اب وہ پتہ نہیں کون سا فرعون ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ فرعون ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا یا کوئی اور فرعون ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس بارے میں بالضبط کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، کہ تمہارے بعد جو پچھلے لوگ آئیں گے، جو آئندہ لوگ آئیں گے، تو ان کے لیے تمہیں ہم نشانی بنا دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ بطور عبرت اور نشانی اللہ تعالیٰ نے اسی کی لاش کو جو ہے وہ میوزیم میں رکھوا دیا ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. قبر سے مراد مٹی کا وہ گڑھا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ قبر جو ہے اس مٹی کے اس گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو مراد اس سے یہی ہے کہ قبر عالم برزخ کا نام ہے. برزخ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے رکاوٹ، تو یا کسی دو چیزوں کے درمیان میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک فاصلہ ہے، یہ پیریڈ جو ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ یہ ساری تفصیل تو مجھے سمجھانی اس لیے پڑی کہ قبر کا تصور اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قبر سے کیا مراد ہے،
تو ہم اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں رہیں گے اور ہم اس مسئلے کو کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے. تو قبر کا عذاب بالکل ثابت ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، اور آیات قرآنیہ سے بھی ثابت ہے، قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے. میں آپ کے سامنے آج 3 آیتیں پڑھوں گا اور آپ کے اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ان آیات کے بعد میں آپ کو بہت ساری احادیث جو صحیح احادیث صحیح کتابوں کے اندر منقول ہیں اور جن کے روات بالکل ثقہ ہیں اور صحیح ہیں، تو وہ احادیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین پر. تو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف اور سمجھتے ہیں. تو ناظرین، سب سے پہلی آیت یہ آپ دیکھیے، آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. یہ سورۃ المؤمن، جسے سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 45 اور 46 یعنی 45 اور 46. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. تو اس آیت کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آل فرعون کو بہت برا عذاب لاحق ہوا، اور آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، یعنی ان کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے صبح و شام. اور جب قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت قائم ہوگی، تو ان سے کہا جائے گا، یہ حکم ملے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو. یہ آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے، کوئی یہ اعتراض نہیں کرنا کہ آپ نے ترجمہ کہاں سے لیا، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. تراجم دیکھنے کے لیے آپ کے پاس تفاسیر ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس آیت میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس ٹکڑے سے مراد تمام مفسرین باجماع المفسرین جو ہے وہ عالم برزخ کے اندر عذاب مراد ہے. اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یہ الگ سے فرما دیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ پھر عذاب کے اندر، سخت عذاب کے اندر داخل کیا جائے گا. تو ایک تو یہاں سے عالم برزخ کے اندر یعنی قبر کے اندر عذاب ثابت ہے. دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ، عن قریب ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے. مرتین، دگنا عذاب، 2 دفعہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو لوٹایا جائے گا ایک بڑے عذاب کی طرف، بہت بڑے عذاب کی طرف. تو یہاں پر سنعذبہم مرتین سے مراد بھی وہ عذاب قبر ہے. اس کے بعد آیت ہے سورۃ الطور کی، آیت نمبر 47. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے اس کے علاوہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس سے بڑھ کر وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. تو دون ذالک سے مراد اس سے بڑھ کر عذاب بھی ہے، یعنی قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو جو قبر کے اندر عذاب ان کو ہو رہا ہے اس سے بڑا عذاب ان کو ملے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثروں کو پتہ نہیں ہے، اکثر جانتے نہیں ہیں. یہ میں آپ حضرات کے سامنے ان آیتوں کے مفاہیم جو مفہوم ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو مفہوم کے اندر آپ اپنے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. مطلب آخرت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے ظالموں کے لیے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں. تو اس سے بھی مفسرین کے اقوال ہیں کہ اس عذاب سے مراد بھی عذاب قبر ہے. بعض نے دنیا کا عذاب مراد لیا ہے کہ انہیں جو بدر میں قتل کیا گیا ہے کفار کو وہ مراد ہے، بعض نے جو قحط ان کو برداشت کرنی پڑی وہ عذاب مراد لیا، اور بعض نے اس سے عذاب قبر مراد لی ہے. تو بہرحال ایک طرح سے یہ بھی عذاب قبر کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل ہے جو کہ آیت نمبر 47 ہے سورۃ الطور کے اندر. اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے چند احادیث پیش کروں گا. ویسے تو احادیث تقریباً 200 سے زائد احادیث جو ہے وہ عذاب قبر کے بارے میں منقول ہیں. تقریباً more than 200 حدیث
جو ہے وہ عذاب قبر کے بارے میں ہیں، اور 53 صحابہ کرام سے یعنی 53 صحابہ کرام سے منقول ہیں. تو کثرت میں ہے یہ احادیث اور تواتر کی حد تک پہنچی ہے. بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے یہ پہلی حدیث پیش کروں گا جو کہ صحیحین کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر منقول ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبروں پر. یہ روایت دیکھیے آپ اپنی اسکرین پر. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین یعذبان، کہ 2 ایسی قبروں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر ایک عنوان باندھا ہے، باب الجریدۃ علی القبر، اس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیزاد بھائی تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا جن کو عذاب ہو رہا تھا. فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. مطلب کوئی اتنا بڑا تو ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن بچنے کے اعتبار سے اتنا بڑا نہیں تھا کہ یہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے اس گناہ سے. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، بہرحال ان میں سے ایک جو ہے وہ گندگی سے یعنی پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور جو دوسرا ہے تو یہ چغلیاں کرتا پھرتا تھا، اس لیے ان چغلیوں کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی وجہ سے، دشمنی پیدا کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر لمبی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک ہری ٹہنی توڑی اور اس کو جو ہے آدھا کیا، 2 حصے کیا، اور آدھا جو ہے آدھی ٹہنی جو ہے وہ ایک کے قبر پہ لگایا اور آدھی ٹہنی دوسری کے قبر پہ. تو بہرحال وہ آگے کی حدیث ہے. ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ والی روایت دیکھیے جس کو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الکسوف کے اندر انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے، باب ذکر عذاب القبر فی صلاۃ الخسوف. اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر یہ فرمایا، انی قد رأیتکم تفتنون فی القبور کفتنة الدجال، کہ بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کیا جائے گا، آزمایا جائے گا قبروں کے اندر دجال کے فتنے کی طرح، دجال کی آزمائش کی طرح. اس سے بھی عذاب قبر مراد ہے. اسی طریقے سے تیسری روایت دیکھیے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الاذان کے تحت ایک عنوان باندھا ہے، باب الدعاء قبل السلام، کہ نماز کے اندر سلام سے پہلے دعا پڑھنا، اس کے بارے میں باب باندھا ہے. اور اس باب کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے اس روایت کو، کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في صلاته اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. آگے پھر پوری حدیث ہے، پوری دعا منقول ہے. تو اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی التحیات میں، آخر میں، نفل نمازوں میں. کیونکہ گھر میں جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پڑھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ نفل نماز ہوتی تھی. تو اس کے آخر میں، التحیات کے آخر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ پڑھتے تھے سلام سے پہلے، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. آگے پوری دعا ہے، لیکن اگر کوئی اتنا ہی یاد کر کے پڑھ لے تو تب بھی بڑی بات ہے کہ وہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگ لے. یہ تو صحیح ہے ان کی روایات ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. ذرا آپ میرے ساتھ رہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں ڈیٹیل کے ساتھ.
یہ ایک روایت ہے، اس کو آپ دیکھیے، جس میں، اور صحیح روایت ہے بالکل، اس کے تمام روات ثقہ ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح جامع کے اندر بھی ذکر کیا ہے، جو کہ سعودیہ کے اندر بہت مقبول شخصیت گزرے ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ، محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ کو سب مانتے ہیں وہاں کے علماء، تو انہوں نے اپنی صحیح کے اندر، صحیح الجامع کے نام سے اس کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے حضرت اما بنت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استجیروا باللہ من عذاب القبر، کہ اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، فإن عذاب القبر حق، اس لیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ حدیث دیکھ لیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لولا الا تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو، یعنی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں عذاب ہو جائے قبر میں، تو اس ڈر کی وجہ سے تم کہیں دفن کرنا ہی چھوڑ دو اپنے مردوں کو، تو اگر یہ ڈر نہ ہوتا مجھے، لدعوت اللہ، تو یقیناً میں اللہ سے دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنا دے، وہ آوازیں سنا دے قبر کے عذاب کی جو کہ میں سنتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس سے بھی عذاب قبر ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ایک اور روایت جو کہ بالکل صحیح روایت ہے اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اس کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ روایت ہے، اکثر عذاب القبر من البول، کہ قبر میں اکثر عذاب جو ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح روایت ہے۔ اب میں آپ کو اور کتنی روایت، مطلب بہت ساری روایت ہیں۔ یہ ایک روایت ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، اس کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس على شفیر القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا، کہ اس جیسے کے لیے تم تیاری کرو، یعنی قبر کی زندگی کی تیاری کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی روئے اور اس کے بعد یہ فرمایا۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے کون کون سی روایتوں کا وہ انکار کریں گے جو لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، اور پھر خود قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی ہے جو صحیح ترغیب کے اندر منقول ہے، اس کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی الرجل فی قبرہ، کہ آدمی کے پاس جو ہے وہ اس کی قبر کے اندر جب عذاب آتا ہے، اس کے اوپر قبر کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، جب وہ قبر کا عذاب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کے سر کی طرف سے، دفعتہ تلاوت القرآن، تو جو دنیا کے اندر اس نے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی، وہ سر کی طرف سے اس کی حفاظت کرتی ہے وہ تلاوت، اور قبر کے عذاب کو ہٹا دیتی ہے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ، اور جب آدمی کے اوپر عذاب ہو، وہ حملہ کرتا ہے قبر کے اندر اس کے ہاتھوں کی طرف سے، یعنی دائیں اور بائیں سے، دفعتہ الصدقہ، تو جو دنیا کے اندر اس نے صدقہ دیا ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے وہ صدقہ، اور اس عذاب کو اس سے دفع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، اور جب آدمی کے اوپر عذاب قبر کے اندر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اس کے پاؤں کی طرف سے، اس کے پیروں کی طرف سے، دفعہ مشیہ الی المساجد، تو جو مسجدوں کی طرف چلا ہے، نیک کاموں کی طرف چلا ہے، وہ نیک کاموں کا چلنا اور مسجدوں کا چلنا وہ اس سے اس عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی عذاب کا ذکر ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ ایک اور روایت صحیح مسلم کی کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو متوجہ کر کے یہ حکم دیا، تعوذوا من عذاب النار، کہ جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، نعوذ باللہ من عذاب النار۔ اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا من عذاب القبر،
کہ قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، تو صحابہ کرام نے اسی وقت عرض کیا کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے۔ تو ناظرین، یہ ساری روایات ہیں جو صحیح روایات ہیں، تواتر کی حد تک پہنچی ہیں، اور امت کے ہر طبقے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں تمام علماء، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں اور ان روایت کو صحیح مانتے ہیں کہ ہاں عذاب قبر برحق ہے اور عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تبارک الذی کا پڑھنا جو ہے رات کے وقت، تبارک الذی کا پڑھنا وہ مانے ہیں عذاب قبر سے۔ اور بہت ساری روایت ہیں کہ جیسے جمعے کی رات کو، جمعے کے دن جو جمعے کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت سے پہلے جس کا انتقال ہوا تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ تو جو منکرین حدیث ہے، جو منکرین عذاب قبر ہیں، وہ کون کون سی حدیث کو کیا انکار کریں گے؟ اس لیے قبر کا عذاب بالکل برحق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ایک اور دعا، قیمتی دعا جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ منقول ہے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے، اسکرین کے اوپر موجود ہے، آپ پڑھیے اور اس کو یاد کیجیے، اور ہر نماز کے آخر میں، یعنی نفل نماز کے آخر میں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور جو کبھی کبھار فرض نماز کے آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو ہے ہم اس دعا کو ہر نماز کے بعد بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، یہ دعا ضرور یاد کیجیے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے، یعنی قبر کی آزمائش سے، جب منکر نکیر سوال اور جواب کریں گے، جب وہ سوال کریں گے وہ مردہ جواب دے گا۔ ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، ومن فتنة المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دعا ہمیں اہتمام سے ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اور نفل نمازوں میں، نماز کے اندر بھی ہم سلام سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نہیں مانتے تو بھائی نہ مانیں، ہم تو مانتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس بارے میں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغات بنا، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں اور جتنی بھی ہمارے نسلیں آنے والی ہیں اللہ سب کو عذاب قبر سے پناہ عطا فرما۔ جو نہیں مانتے تو قبر میں جا کے بھائی پتہ چل جائے گا سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے عقیدے سے بچائے اور صحیح عقیدے پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔